بسم اللہ الرحمن الرحیم والاصل فی الفاعل ان یتصل والاصل فی المفعول ان ينفصل وقد یجاء بخلاف الاصل وقد یجیء المفعول قبل الفعل وآخر المفعول ان لبس حذر او اضمر الفاعل غیر منحصر وما بإلا او بإن منحصر اخر وقد يسبق ان قصد ظهر وشاء نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر۔ بس ختم ہو گیا نا فائل کے پاس؟ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہم نے ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا ہو گیا۔ اچھا، باب فائل کے شروع میں وہ جو ہیڈنگ پڑا تھا نا، اس میں فائل اور وفیہ مفعول بھی کا نہیں کہا تھا پیچھے دیکھو فائل کے بحث کی ابتدا، فائل کے بحث کے شروع میں ھذا باب الفاعل وفیہ المفعول بھی، دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں، باب فاعل میں آخر میں مفعول بھی کا بھی ذکر آئے گا اس کے ساتھ ملا کے۔ تو آج سے مفعول اور فاعل دونوں کی گفتگو ہے۔ مفعول اور فاعل، مفعول بھی کا ذکر بھی شروع ہو گیا۔ تو پہلا قانون یہ بتا رہا ہے کہ فاعل اور مفعول میں سے فعل کے ساتھ متصل ہونے والا چیز فاعل ہے۔ قانون یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ رہے، مفعول اس کے بعد آ جائے، یہ قانون ہے۔ فاعل فعل کے ساتھ ٹچ ہوگا، مفعول جدا ہوگا، یا دوسری عبارت میں کہا ہے فاعل پہلے آنا چاہے مفعول بعد میں آنا چاہے، قانون یہ ہے نا۔ ضرب زید عمرن، اس طرح کہنا چاہے زید فاعل ہے پہلے آئے گا، عمرن مفعول ہے بعد میں آئے گا۔ اب یہ وجہ شارح نے بتایا ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل کیوں ہوگا، کیونکہ فاعل فعل کے جز کی طرح ہے، اس کے اپنے بچے کی طرح ہے، بچہ انسان کے جز کی طرح ہے، اسی طرح فاعل فعل کا جز ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ملا کے رکھنا پڑے گا۔ مفعول فضلہ ہے، فضلہ یعنی رکن کلام نہیں ہے، اضافی چیز ہے، اس کو دور رکھو، بس نزدیک نہیں لانے۔ وجہ یہ ہے فاعل فعل کے ساتھ آنے کی وجہ، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ فعل کی جز کی طرح ہے۔ مفعول فضلہ ہے، فضلہ یعنی رکن کلام نہیں ہے، مسند الیہ سے باہر ہے۔ یہ تو قانون بتا دیا، قانون پاس ہو گیا اسمبلی میں۔ قانون کیا پاس ہو گیا؟ فاعل فعل کے ساتھ رہنا چاہیے، مفعول الگ رہنا چاہیے۔ اب قانون توڑنا شروع کریں گے، کہتے ہیں کبھی اس کے خلاف بھی آیا ہے، یعنی فاعل سے پہلے مفعول بھی آیا ہے، کبھی کبھار مفعول کو فعل سے بھی پہلے لایا ہے، اس قانون سے بھی آگے چلا گیا۔ قانون توڑ کے پھر مزید دو قدم آگے بڑھ کے کہہ رہے کہ ہم نے تو کہا تھا مفعول تو آخر میں ہونا چاہیے، تو مفعول کو اٹھا کے فعل سے پہلے بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی نیچے شارح صاحب دے رہے ہیں، قرآن کی آیت مثال ہے مفعول فعل سے پہلے آنے کی۔ اچھا، اب اس شعر کا ترجمہ سنو۔ والاصل فی الفاعل ان یتصل، فاعل میں اصل اور قانون یہ ہے کہ ان یتصل، فعل کے ساتھ ٹچ ہو، متصل ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اصل سے مراد یعنی قانون مراد ہے، قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو۔ والاصل فی المفعول ان ينفصل، اور مفعول میں قاعدہ کیا ہے، قانون یہ ہے کہ وہ جدا ہو۔ وقد یجاء بخلاف الاصل، کبھی اصل کے خلاف آیا ہے، اصل کے خلاف یعنی فاعل سے پہلے مفعول کو بھی لایا۔ وقد یجیء المفعول قبل الفعل، کبھی مفعول فعل سے بھی پہلے لایا ہے، فعل سے بھی کراس کیا، آگے چلا گیا۔ اب یہاں سے فاعل مفعول سے آگے پیچھے کرنے کے قوانین تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ چند موارد ایسے ہیں جہاں پہ مفعول کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں، 4-5 موارد ہے، 4 ہے میرے خیال میں، 4 مورد ایسے ہیں جہاں پہ مفعول آخر میں رکھنا ضروری ہے، پہلے نہیں لا سکتے، یعنی جو قاعدہ ہے اسی قاعدے پر چلنا پڑے گا۔ قاعدہ یہی تھا کہ مفعول کو مؤخر کرنا ہے، تو مفعول مؤخر کرنا واجب ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ اگر فاعل و مفعول کے درمیان اشتباہ کا خطرہ ہو، فاعل اور مفعول کی پہچان نہیں ہو سکتے ہیں، تو قانون کے مطابق فاعل کو پہلے ذکر کرنا چاہے، مفعول کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے۔
مثال یہ ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ. اب اس مثال میں چونکہ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں اس میں مقصور ہے، اعراب تقدیری ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا یا عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے نا. اسی لیے کیا کرنا چاہے، پہلے کو فاعل بنانا چاہے، دوسرے کو مفعول بنانا ہے. اگر موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا ہے تو ضرب موسیٰ عیسیٰ کہنا پڑے گا. موسیٰ پہلے لانا ہے، فاعل ہے، عیسیٰ مفعول ہے، بعد میں لانا ہے. اگر در حقیقت عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا ہے تو کیا پڑھنا پڑے گا، ضرب عیسیٰ موسیٰ، یعنی جو فاعل ہے وہ پہلے آنا پڑے گا، ورنہ معنی میں اشتباہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. اگر قرینہ ہو پتہ چل جائے تو کہہ رہے کہ وہاں پہ فاعل مفعول کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں قرینے کی صورت میں. قرینے کی صورت کی مثال دیا ہے اکلا کو مسرا موسیٰ. یہ ہدایت میں بھی یہ مثال آئی ہے اگر آپ کو یاد ہو. ہاں، امرود، موسیٰ نے امرود کھایا. یہاں تو قرینہ ہے نا، چونکہ امرود نے موسیٰ کو کھایا. یہ صحیح ہے کیا؟ امرود موسیٰ کو کھا سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں کھا سکتا، بس موسیٰ ہی امرود کھائے گا. بس معنی واضح ہے. اس لیے ایسی مثالوں میں جہاں پہ معنی پتہ چل جائے تو اس صورت میں مفعول کو پہلے لا سکتے ہیں. بس مفعول مؤخر رکھنا واجب ہونے کا پہلا مورد ختم ہو گیا. پہلا مورد کیا ہو گیا، اگر فاعل اور مفعول میں اشتباہ کا خطرہ ہو اور قرینہ نہ ہو. دوسرا مورد بتا رہا ہے کہ فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا ضمیر ہو تو مفعول مؤخر کرنا پڑے گا، کیونکہ ضمیر متصل تو فعل سے ملا ہوا ہوتا ہے نا، الگ تو نہیں ہوتے ہیں. الگ ہو تو کیا بنتا ہے، ضمیر منفصل بنتا ہے. مثلا ضربت زیدان یا ضربت زیدان کہنا پڑے گا. یہاں پہ تو تا ضمیر متصل ہے، فعل کے ساتھ ٹچ ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. اس صورت میں فاعل پہلے لانا واجب ہے، مفعول بعد میں لانا ضروری ہوگا. یہ دو مورد. تیسرا مورد یہ ہے کہ مفعول محصور ہو، محصور فی ہو، حصر ہو گیا ہو. حصر دو کلمات سے ہوتا ہے، یا اللہ کے ذریعے سے حصر ہوتا ہے یا انما کے ذریعے سے حصر ہوتا ہے. ادات حصر دو ہے ہمارے پاس، یا اللہ ہے یا انما ہے. تو حصر میں دو تین اصطلاح ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. حصر میں محصور، محصور فی، ایک چیز حصر کیا جائے گا. حصر کا معنی منحصر کرنا، محدود کرنا، اس کو کہتے ہیں محصور. اور دوسری چیز ہوتا ہے محصور فی. محصور فی سے مراد وہ چیز ہے جس کے اندر حصر کیا گیا ہے. مثال دینا پڑے گا ان دونوں اصطلاح کے سمجھنے کے لیے. مثلا آپ نے یہ کہا ما ضرب زید الا عمرا، زید نے نہیں مارا مگر عمر کو ہی مارا، کسی اور کو نہیں مارا. اب یہاں پہ محصور کیا ہے، ضرب ہے. ضرب کو حصر کیا گیا، کس کے اندر حصر کیا ہے، عمر میں. یعنی ما ضرب زید الا عمران، زید نے نہیں مارا مگر عمر کو ہی مارا، کسی اور کو نہیں مارا. تو اگر مفعول محصور فی بن جائے تو اس وقت مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے، مفعول پہلے نہیں لا سکتے ہیں. اگر مفعول پہلے لائے تو پھر معنی میں گڑبڑ ہوگا، محصور اور محصور فی میں اشتباہ ہوگا. بس تین اصطلاح ہو گیا، ایک محصور ہو گیا، دوسرا محصور فی ہو گیا، تیسرا ادات حصر. ادات حصر کتنے ہیں، دو ہے. کیا ہے ابھی بتایا، ادات حصر کون سا ہے، اللہ یا انما. انما حصر اور اللہ حصر ہے. تو اللہ اور انما میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ محصور فی کے ساتھ آئے گا، لیکن انما ہمیشہ شروع میں آتا ہے. مثال دونوں آپ کے سامنے لکھنا پڑے گا. ما ضرب زید الا عمرا، یہ امر محصور فی ہے، اس لیے اللہ اسی کے ساتھ ٹچ ہوگا. سمجھ آیا؟ لیکن انما شروع میں ہی آئے گا، انما صدارت ہے اس کے لیے. انما ضرب زید عمرا پڑھیں گے، بس انما شروع میں ہی آئے گا. تو آخر میں جو آئے گا وہ محصور فی شمار ہوگا. ہاں، انما میں یہ طریقہ ہے. اللہ میں اللہ اسی محصور فی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اگر زید محصور فی ہو تو زید کے ساتھ آئے گا، اگر عمر محصور فی ہو تو عمر کے ساتھ آئے گا. لیکن انما میں ایسا نہیں ہے، انما ہمیشہ شروع میں آتا ہے، کلام کے آغاز میں آتا ہے.
تو اس یہاں پہ کیا ہوا ہے، مفعول محصور فی ہوا گیا ہے، فاعل محصور ہے، مفعول محصور فی ہے۔ اس صورت میں مفعول کو پہلے نہیں لا سکتے ہیں، ما ضرب الا عمرو زید نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ مفعول مؤخر رکھنا واجب ہے۔ اچھا یہ ہو گیا تیسرا مورد ہو گیا، بس یہی 3 مورد ہے میرے خیال میں، 4 ہم نے بتایا تھا غلط ہو گیا۔ 3 موارد ایسے ہیں جہاں پہ مفعول مؤخر رکھنا واجب ہے۔ اب یہ مصنف کی شعر دیکھ لو، ہم نے خلاصہ بتا دیا، وَأَخِّرِ الْمَفْعُولَ، مفعول کو پیچھے رکھو، ان لبس حضرا، اگر اشتباہ ہو جس سے پرہیز کرنا مقصد ہو، حضر معنی حذر کا معنی پرہیز کرنا، اشتباہ سے بچنا مقصد ہو تو مفعول مؤخر رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مورد ہو گیا مصنف نے بتایا۔ او اضمر الفاعل غیر منحصر، یا فاعل کو ضمیر رکھا گیا ہو، ضمیر متصل، فاعل ضمیر متصل ہو تو مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ یہ دوسرا مورد ہو گیا۔ غیر منحصر، جو حصر نہ ہوا ہو، ہاں فاعل ضمیر متصل حصر نہ ہوا ہو، اس صورت میں فاعل پہلے آئے گا، مفعول بعد میں آئے گا۔ یہ 2۔ تیسرا وما بِإِلَّا او بِإِنَّمَا انحصر، جو بھی الا اور انما کے ذریعے سے حصر ہو گیا ہے، آخر اس کو پیچھے رکھو۔ اب یہاں پہ صرف مفعول کی بات نہیں ہے، اگر فاعل حصر ہوا ہو تو فاعل پیچھے لانا پڑے گا، مفعول حصر ہو تو مفعول کو پیچھے لانا پڑے گا۔ وما بِإِلَّا او بِإِنَّمَا انحصر، جو بھی الا اور انما کے ذریعے سے حصر ہو چکا ہے، آخر اس کو مؤخر کرو۔ وقت یسبق ان قصد ظہر، لیکن کبھی کبھار پہلے بھی آتا ہے اگر مراد ظاہر ہو، یعنی اگر قرینہ ہو تو پہلے بھی لا سکتے ہیں۔ بس یہاں تک ہم عبارت پڑھیں گے شارح کی، پھر اگر ٹائم بچ گیا تو مکمل بحث کرنا ہے، ورنہ آدھا کرنا پڑے گا۔ دیکھو عبارت دیکھو شارح صاحب کیا فرماتے ہیں، والاصل فی الفاعل ان یتصل بفعلہ، اصل اور قانون فاعل میں یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے شارح، لأنہ کالجزء منہ، کیونکہ فاعل فعل کے جز کی طرح ہے، جز تو نہیں ہے، حقیقی جز نہیں ہے، یہ مجازی جز ہے۔ فاعل فعل کے جز کی طرح ہے، جس طرح کوئی انسان کسی بچے کو پالے تو وہ اپنا بچہ تو نہیں ہے نا، لیکن اپنے بچے کی طرح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی۔ کسی کا بچہ نہیں ہوتا ہے تو ایک بچہ لا کے پالتے ہیں، اسی طرح ہے، اپنی اولاد کی طرح ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، ہوتا ہے نا۔ تو یہاں مثال دیا میں نے آپ کو، فعل کی نسبت فاعل کیا ہے، کل جزئی، جز کی طرح ہے، اس لیے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ والاصل فی المفعول ان ينفصل عن فعلہ، اور مفعول میں قانون یہ ہے کہ وہ فعل سے الگ ہو، جدا ہو۔ لأنہ فضلتن، یہ انہ کی خبر ہے، لأنہ فضلتن، کیونکہ وہ مفعول فضلہ ہے، فضلہ کا معنی ہے رکن کلام نہیں ہے، کلام کا ستون نہیں ہے۔ نحو ضرب زید عمران، اس مثال میں بالکل قانون کی رعایت کیا ہے، ترکیب کرو، ضرب فعل، زید فاعل، عمران مفعول، ٹھیک ٹھاک طریقے سے لایا ہے، فاعل کو پہلے لایا، مفعول بعد میں لایا۔ وقد یجاء بخلاف الاصل، کہتے ہیں کبھی اصل کے خلاف لایا جاتا ہے، پہلے قانون بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں، یہ تو نحوین کا طریقہ ہے نا، پہلے قانون بنا کے سننے والوں کا دماغ خراب کیا، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا الٹ بھی چلے گا، کبھی الٹ بھی ہوتا ہے، الٹ بلٹ بھی ہو گیا۔ وقد یجاء فعل مجہول ہے نا، بخلاف الاصل، اصل کے خلاف لایا جاتا ہے، تو اصل کے خلاف ہو تو کیا ہوگا، فیقدم المفعول علی الفاعل، مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جائے گا۔ نحو ضرب عمران زیدن، الٹ بھی کر لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقد یجیء المفعول قبل الفعل، کہتے ہیں کبھی مفعول فعل سے پہلے لایا جاتا ہے، یا فعل سے پہلے آتا ہے، یجیء فعل معلوم ہے، لایا جاتا نہیں، آتا ہے۔ قد یجیء المفعول قبل الفعل، کبھی مفعول فعل سے پہلے آتا ہے۔ نحو فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، فریقا ہدی، ایک گروہ کے لیے ہدایت ہو گئی، و فریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ کے لیے ضلالت معین ہو گیا۔
حق کا معنی یعنی وعدہ پورا ہو گیا، گمراہی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب اس آیت میں دیکھو ہدا فعل ہے، فریقاً مفعول ہے، مفعول فعل سے پہلے لایا ہے، اور دوسرے آیت کے دوسرے حصے میں بھی ایسا ہوا، فریقاً حق علیہم الضلالہ، حق کا فعل ہے، الضلالہ فاعل ہے، فریقاً مفعول ہے۔ مفعول کہاں آیا ہے؟ فعل سے پہلے لایا ہے۔ بس یہ ہو گیا قانون توڑنے کا طریقہ۔ اس کے بعد مفعول کو پیچھے لانا ضروری ہونے کے موارد، وَأَخِّرِ الْمَفْعُولَ، مفعول پیچھے رکھو یعنی مفعول مؤخر کرو، وَقَدِّمِ الْفَاعِلَ وُجُوبًا، اور فاعل کو بطور واجب مقدم کرو۔ فاعل پہلے لانا واجب ہے، وَقَدِّمِ الْفَاعِلَ وُجُوبًا، مفعول مؤخر کرنا فاعل کو پہلے لانا واجب ہے 3 موارد میں۔ ایک، ان لبس بینہما حضرا، اگر فاعل و مفعول کے درمیان اشتباہ کا خطرہ ہو، اشتباہ سے بچنا مقصد ہو۔ حضرہ کا اصلی معنی حاضر کا معنی ہے، حاضر یعنی بچنے کا معنی ہے، ایک خوف کا معنی بھی ہے، تو اشتباہ کا خوف ہو، یہ بھی معنی صحیح ہے، اس طرح معنی بھی کرو، ٹھیک ہے۔ لبس بینہما حضرا، اگر فاعل و مفعول کے درمیان اشتباہ کا خطرہ ہو تو فاعل کو پہلے لانا پڑے گا، مفعول بعد میں لانا پڑے گا۔ تو اشتباہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کأن لم یظہر اعراب، اعراب ظاہر نہ ہو، ولا قرینۃ، اور قرینہ بھی نہ ہو۔ فاعل اور مفعول کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ اعراب کے ذریعے سے ہوتی ہے نا، فاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب ہے، تو اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اعراب تقدیری ہے، اور ادھر سے قرینہ بھی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ اس صورت میں فاعل پہلے لانا پڑے گا، مفعول بعد میں لاؤ۔ نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، اس مثال میں کون فاعل ہوگا؟ موسیٰ ہی فاعل ہوگا، کیونکہ پہلے آیا ہے، عیسیٰ بعد میں آیا ہے، مفعول رہے گا۔ اس کا برعکس نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو حقیقت میں موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا ہے تو موسیٰ کو پہلے ہی لانا ہے۔ از رتبۃ الفاعل التقدیم، کیونکہ فاعل کا رتبہ مقدم ہونا ہے۔ ولو اخر، اگر فاعل کو پیچھے لائے تو لم یعلم، پتہ نہیں چلتا ہے، فاعل بعد میں ہے تو کون فاعل ہے کون مفعول ہے پتہ نہیں چلے گا۔ فإن كان ثمة قرینۃ، اگر وہاں پہ قرینہ ہو، جاز التأخیر ہو، اس صورت میں فاعل کو پیچھے لانا جائز ہے، قرینہ ہو تو ٹھیک ہے۔ نحو اکل الکمثر موسیٰ، موسیٰ نے امرود کھایا، بس یہاں تو معنی واضح ہے نا، موسیٰ فاعل ہے، کھانے والا ہے، کمثرہ مفعول ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کمثرہ نے موسیٰ کو کھایا، یہ تو معنی غلط ہے۔ دوسری مثال دیتا ہے، وَأَذَنَتْ سُعْدَ الْحُمَّى، بخار نے، حمہ کہتے ہیں بخار کو، سعدہ عورت کا نام ہے، سعدہ نامی عورت کو بخار نے زور پکڑ لیا، یا بخار شدید ہو گئی۔ تو شدید ہونے والی چیز کیا ہے؟ سودا ہے یا بخار ہے؟ بخار شدید ہوتا ہے نا، سودا تو شدید نہیں ہوتا ہے، سودا مفعول ہے، سودا کے اوپر بخار چڑھ گیا ہے، اور جو شدید ہو گئے وہ بخار ہے۔ اب یہاں پہ معلوم ہے سودا مفعول ہے، الحمہ فاعل ہے، معنی کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے۔ بس یہ ایک مورد فاعل پہلے لانا واجب ہونے کا۔ دوسرا یہ بتا رہے او اضمر الفاعل، یا فاعل ضمیر ہو، اے جی ابھی ضمیراً، فاعل کو ضمیر لایا گیا ہو، غیر منحصر، وہ حصر نہ ہو، حصر کا حکم بعد میں بتایا ہے، اس لیے فاعل محصور نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہو ضربت زیدن، یا ضربت زیدن، ضربتی زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تا تو تی ضمیر متصل ہے، فعل کے ساتھ متصل رہے گی، زیدن مفعول ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُنْحَصِرًا وَجَبَ تَأْخِيرُهُ، اما اگر وہ ضمیر منحصر ہو یعنی ضمیر محصور ہو تو اس کو پیچھے لانا واجب ہے۔ نحو ما ضرب زیدن الا انت، ضربت زیدن میں اگر آپ تا کو حصر کرنا چاہے تو الا کے بعد انت ضمیر منفصل لانا پڑے گا۔ ما ضرب زیدن، زید کو نہیں مارا، الا انت، مگر تم نے مارا، زید کو مارنے والا فقط تم ہو، یہ حصر کا معنی ہے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ ضَمِيرًا، اسی طرح مفعول ضمیر ہو تو یہاں مسئلہ الٹ ہوگا، مفعول پہلے لانا پڑے گا۔
مطلب جو بھی فاعل و مفعول میں سے ضمیر متصل ہو وہ پہلے لاتے ہیں. فاعل ضمیر متصل ہو تو فاعل پہلے آئے گا، مفعول ضمیر ہو تو مفعول پہلے آئے گا. نہ ہو ضربنی زیدن، ضربنی زیدن کی ترکیب کرو، کیا ہے؟ فاعل مفعول تو پہچان سکتے ہیں نا. ضربہ فعل نی مفعول ہے، زیدن فاعل ہے. یہاں مفعول پہلے کیوں لایا؟ کیونکہ مفعول ضمیر متصل ہے، فعل کے ساتھ متصل رہے گی. ہاں یہ دو مورد. تیسرا وما بِإِلَّا او بِإِنَّمَا انحصر، اور وہ چیز جو الا یا انما کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو. اب اس میں صرف فاعل کی بات یا صرف مفعول کی بات نہیں ہے، بلکہ فاعل مفعول دونوں میں یہ قانون چلے گا. یعنی جو بھی حاصل ہو وہ بعد میں لاتے ہیں. اگر فاعل حاصل ہو تو فاعل بعد میں لائیں گے، مفعول حاصل ہوا ہے تو مفعول بعد میں لاتے ہیں. خود بتا رہے شارح فرما رہے سواء کان فاعلا او مفعولا، برابر ہے کہ حاصل ہونے والا فاعل ہو یا مفعول ہو. آخر وجوباً، اس کو پیچھے لانا واجب ہے، پیچھے لاؤ. آخر یعنی مؤخر کرو، وجوباً واجبی طور پر. حصر یعنی محصور فی مراد ہے، محصور فی کو آخر میں لانا واجب ہے. اب دو مثالیں آپ کو دیں گے، بلکہ چار مثالیں. ایک فاعل حصر ہونے کی مثال، الا اور انما دونوں کے لیے مثال دیتے ہیں. اگلی مثال مفعول حصر ہونے کی مثال ہے. مثال و حصر الفاعل، فاعل حصر ہونے کی مثال ہے نحو ما ضرب عمرو الا زید، ما ضرب عمرا الا زید، زید کو نہیں، عمر کو نہیں مارا، الا زید مگر زید نے مارا. اب یہاں کیا کیا ہے؟ فاعل پہلے لایا ہے، مفعول پہلے لایا ہے. دیکھو غور سے دیکھو مثال کیسی مثال ہے. ما ضرب عمرا الا زید، مفعول پہلے لائے، فاعل بعد میں لائے، کیونکہ فاعل حصر ہو گیا نا، فاعل محصور ہوا ہے. اور حصر اللہ کے ذریعے سے ہوا ہے اس مثال میں. انما کی مثال انما ضرب عمرا زید، معنی بھی پہلے مثال کی طرح ہی ہے، فقط اللہ اور انما میں فرق آیا. انما ضرب عمرا زید، فقط اور فقط عمر کو زید نے ہی مارا، زید نے ہی عمر کو مارا ہے، کسی اور نے نہیں مارا. بس ان دو مثالوں میں فاعل حصر ہوا، اس لیے بعد میں لایا ہے. اگر مفعول حصر ہو تو مفعول بعد میں لائیں گے. وہ مثال و حصر المفعول، مفعول حصر ہونے کی مثال ما ضرب زید الا عمرا، زید نے نہیں مارا مگر عمر کو ہی مارا، عمر محصور ہوا ہے. وانما ضرب زید عمرا، یہ بھی وہی حصر ہے، الا اور انما میں فرق آیا. بس حصر کا قانون تو آپ نے سمجھا، جو بھی محصور فی ہوگا وہ پیچھے لانا ہوگا، فاعل ہو یا مفعول ہو. وقد یسبق المحصور، کبھی محصور کو پہلے لاتے ہیں یا سابق ہوتا ہے، محصور پہلے آتا ہے، قانون کے خلاف ہوگا. یہاں پہ بھی قانون توڑ رہا، قانون ٹوٹ جائے گا. سواء کان فاعلا او مفعولا، چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، پہلے لاتے ہیں. ان قصد ظہرا، اگر مراد ظاہر ہو، متکلم کا مقصد سمجھ میں آتا ہے تو حصر ہونے کے باوجود پہلے لا سکتے ہیں. کس طرح؟ بھی انکان محصوراً بھی اللہ، پتہ چلنا کس صورت میں ہے؟ اگر وہ اللہ کے ذریعے سے حصر ہوا ہو. چونکہ اللہ اور انما کا فرق میں نے آپ کو خلاصے میں سمجھایا. اللہ میں کیا ہوگا؟ اللہ ہمیشہ محصور کے ساتھ ہی آئے گا، تو وہ پیچھے آ جائے تو بھی پتہ چلے گا، پہلے آئے تو بھی پتہ چلے گا. اما انما میں اشتباہ ہوتا ہے، انما میں پتہ نہیں چلتا ہے. انما تو ہمیشہ شروع میں رہے گا، آخر میں جو آئے گا وہ محصور ہوگا. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكِسَائِي، اور یہ قول وہی ہے جس کی طرف کسائی صاحب گیا ہے. کسائی نے اس قول کو مان لیا. وَاسْتَشْهَدَ، اس نے شاید مثال لایا، بِقَوْلِهِ، شاعر کے قول کے ذریعے سے. تزودت من لیلہ بتکلیم ساعت فما زاد الا ضعف ما بھی کلامها. شاعر فرما رہا ہے کہ شاید مثال دوسرے مصرے میں ہے، فما زاد نہیں، زائد نہیں ہوا، فما زاد یعنی نہیں بڑھا، ما بھی کلامها نہیں، کلامها یہ محصور ہے، الا ضعف محصور فی ہے. قانون یہ ہونا چاہے فما زاد کلامها، اس لیلا کا کلام زائد نہیں ہوا، اس کلام نے نہیں بڑھایا، الا ضعف ما بھی، مگر وہ چیز
کمزور کر دیا جو میرے ساتھ ہے، یعنی اس عورت کے کلام نے مجھ کو کمزور کر دیا اور کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں اس نے کیا کہا، وہ بیچارہ کمزور ہو گیا. ہاں ترجمہ یہ ہے. اب ترجمے پر زیادہ زور نہیں لگاؤ کیونکہ آپ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں ایسے ترجموں سے. ہاں ایسے اشعار صوتی میں زیادہ ہے جس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. عرب کی جاہلیت کے اشعار ہیں. شاید مثال سنو، شاید مثال میں اللہ کے بعد ضعف بھی پہلے آیا ہے، یہ محصور ہے، یہ بعد میں لانا چاہیے تھا. محصور بھی بعد میں ہے، کلامہا پہلے آنا چاہیے تھا. کلامہا فاعل ہے، ضعف بھی مفعول ہے. شاید مثال واضح ہو گیا. آگے بڑھیں گے، کچھ سمجھ میں آیا ہے تو. ہاں وقولہ، اسی طرح شاعر کا قول ہے. ایک اور شاعر نے کہا ما عاب الا لئیم فعل ذی کرم، کہتا ہے کہ فعل ذی کرم یعنی صاحب کرم کے فعل میں عیب نہیں ڈھونڈتا مگر لئیم، بدبخت شخص. لئیم کہتے ہیں پس فطرت شخص، عزت مند شخص کے کام میں عیب ڈھونڈتا ہے، برائی نکالتا ہے. مثلا اس نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، تو ہر کام میں کیڑا نکالنا کہتے ہیں نا اردو میں، کیڑا نکالتے رہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے لئیم ہوتے ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ اچھے کو ذہن میں رکھے، یعنی مثبت سوچ رکھے. برے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ منفی سوچ رکھتے ہیں، کہ ہر چیز میں منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں. ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں یا نہیں، یعنی اچھائی کو نہیں دیکھتے ہیں، غلطی نکالتے رہتے. بھائی یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہاں تو اس کو لئیم کہتے ہیں. لئیم یعنی پس فطرت شخص، عیب نہیں ڈھونڈتا. فعل ذی کرم، ذی کرم یعنی کریم شخص کے فعل میں برائی نہیں ڈھونڈتا مگر لئیم شخص برائی ڈھونڈتا ہے. اب یہاں پہ قانون کے مطابق الا لئیم بعد میں لانا چاہیے، یعنی ما عاب فعل ذی کرم الا لئیم، اس طرح پڑھنا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے الٹا کیا ہے، محصور فی کو پہلے لایا. اور اللہ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے محصور فی کیا ہے. ولا جفا قط الا جبن بطلا. دوسرے مصرے میں شاید مثال نہیں ہے، لیکن یہ شعر اچھا شعر پڑھا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا. شاعر کہہ رہے کہ ولا جفا قط، ہرگز ظلم نہیں کرے گا، الا جبن بطلا مگر وہ بد کردار شجاع. بطل کہتے ہیں پہلوان جو ٹکرا مضبوط شخص ہو، اور مضبوط شخص برا ہو تو وہ ظلم کرے گا. اگر ٹکرا بندہ اچھا بندہ ہو تو ظلم نہیں کرتا نا کسی پر. ہاں شجاع ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، لیکن اچھا بندہ ہو تو وہ تو اچھے کام کرے گا، مظلوموں پر ظلم نہیں کرے گا. لیکن ایک بندہ طاقتور ہو اور دوسری طرف سے بد کردار بھی ہو تو وہی ظلم کرے گا. ہاں ظلم کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو طاقتور ہے اور بد کردار بھی ہے. بس یہاں تک ہم نے ایک بحث مکمل کر لیا تھا خلاصے میں. اب ٹائم کی گنجائش کو دیکھنا پڑے گا. ایک پیج رہ گیا، پورا کریں یا یہیں پہ بس کریں، یا آپ لوگوں کے مرضی پر چھوڑ دیں گے. ایک صفحہ باقی ہے، ٹائم 30 منٹ ہونے والا ہے. ہاں ایک پیج کل نئی فائل سے ملا کے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. بس آج تھک گیا تو یہیں پہ بس کرو. صلی اللہ